ہم اس دور میں جس میں سسٹمائزڈ فحاشی ہے، ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، پلیز پریکٹیکلی کچھ کرو. He said I used to sleep with 9 women per day and that wasn't enough for me. مجھے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ اکیلا آدمی کیا چینج کر سکتا ہے، تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میرے نبی اکیلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگ ہیں اس دنیا سے چلے گئے، آخری عمل برا تھا. خدا کے لیے دیکھیں، تقوی اختیار کریں، صبر اختیار کریں، کام میں راضی ہو جائیں، لیکن اپنی عزت کو سیل نہ کریں اس طرح سے. گورنمنٹ شوڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. ایبسلیوٹلی. ٹک ٹاک شوڈ بی بینڈ. علی بھائی، گورنمنٹ اگر سوچے نا، اتنا بڑا گلدستہ گورنمنٹ کے پاس ہے، کچھ پریپیئر کر جاؤ دوسری دنیا کے لیے بجائے کہ آفت. میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے محبوب کو کہوں نا، وہ مجھے کہ آئی لو یو، میں کہوں آئی لو یو ٹو، سبحان. تو میں 5 دفعہ اللہ کہتا ہوں آئی لو یو ٹو. سبحان اللہ. تباہ ہو جائیں گے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آپ کی اولاد پہ گناہوں کے اثرات آئیں گے، یقین کریں. تو علی بھائی، جسٹ ٹو وائنڈ اپ، بس ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا سا شارٹ ہے، میں تھوڑا سا سمرائز اگر کروں، ہم اس دور میں جس میں سسٹمائزڈ فحاشی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ بس ایک آزمائش والا دور چل رہا ہے، فتنے والا. اب میں آپ کو سسٹمائز کیسے ہوتی ہے تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں. مارننگ شو سے معاملہ شروع ہوتا ہے. مارننگ شو میں وہ جو ماڈل آئی ہوئی ہے، وہ جو گیسٹ آئی ہوئی ہے، اس کو سرچ کر کے اس کے انسٹا پہ جاتے ہیں یوتھ، اس کے انسٹا سے اس کے ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں. انسٹا پہ مارننگ شو پہ کپڑے اور ہیں، کنٹینٹ اور ہے، انسٹا پہ کچھ اور ہے، ٹک ٹاک پہ ٹوٹلی کچھ اور ہے. ٹک ٹاک سے الٹیمیٹلی ڈائریکٹ کیا جاتا ہے پریمیم کنٹینٹ. یہ اللہ معاف کرے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا، یہ فیکٹ ہے، یا میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہ میں آپ کو ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں. بالکل یہ فیکٹ ہے. یہ فیکٹ پریمیم کنٹینٹ تک لے جایا جاتا ہے، پریمیم کنٹینٹ سے لیکڈ ویڈیوز تک لے جایا جاتا ہے، اور وہ خود لیک کی جاتی ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو یہ جو سسٹمائز فحاشی ہے، ہم یہی آپ انسٹیٹیوشنلائزڈ کہوں گا میں تو، وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ. ایگزیکٹلی، کہ سدھر جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عیب بھی چھپائے اور یہ تباہی کا راستہ نہ اختیار کرو. ڈین بلزیرین مشہور زمانہ وومنائزر ہے، ابھی پیئرس مورگن کے شو پہ آیا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو. اس سے پہلا سوال اس نے کیا، تم کیسے سدھر گئے؟ تم جو ہے وہ اتنے ڈسپلنڈ. He said I used to sleep with 9 women per day and that wasn't enough for me. یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ پوکر پلیئر ہے، بہت مشہور پوکر. ابھی اس نے اسرائیل کے خلاف کیا بات اس نے کی، اڑا کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو سیدھی سی بات ہے، میں نے پیک دیکھ لی، میں نے ڈوپامین کی اور ہیڈونزم کی، ہیڈونزم یعنی پلیجر کی دنیا کی، میں نے پیک دیکھ لی، میں نے اس کی تباہی دیکھ لی. اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس سے آگے اب کیا ہوگا؟ تو ناؤ اٹس ہائی ٹائم. تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھو، تمہارے سامنے عبرتیں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں اس دنیا سے چلے گئے، آخری عمل برا تھا. میں بھی کوئی گناہ کرتے ہوئے چلے گئے، کوئی جو ہے نا وہ کسی کو گناہ سکھاتے ہوئے چلے گئے، قبر میں موجود ہیں، اب ان کا کنٹینٹ چل رہا ہے، گناہ جاری، اللہ معاف کرے، ان کا چل رہا ہے. سیکھو، عبرت ہے تمہارے سامنے موجود ہے. کچھ پریپیئر کر جاؤ دوسری دنیا کے لیے بجائے کہ آفت، اور بجائے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ٹربل میں ڈالنے کی. تو خدا کے لیے دیکھیں، تقوی اختیار کریں، صبر اختیار کریں، کام میں راضی ہو جائیں، لیکن اپنی عزت کو سیل نہ کریں اس طرح سے. اور اس کے پن پوائنٹ سلوشن علی بھی، تقوی بہت بڑا سلوشن ہے، بہت بڑا سلوشن ہے. خدا خوفی انسان کو ایسے ایسے گناہوں سے نکال لیتی ہے. اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، نمازوں کا رخ کرنا، مسجد کا رخ کرنا، بیٹھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سکون لینا، یہ بہت بڑا سلوشن ہے. پھر خود آپ نے ریئلائز کرنا ہے دیٹ یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگ. تباہ ہو جائیں گے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، آپ کی اولاد پہ گناہوں کے اثرات آئیں گے. یقین کریں، کل کو آپ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نہ کرے اللہ آپ کی کوئی آزمائش لے لے، اس کے حوالے سے آپ کے رزق میں بے برکتی آئے گی. یہ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں کہاں جائے گا؟ یہ کہاں جائے گا؟ یہ بیماریاں آپ کو ہو جائیں گی، سارا پیسہ وہاں پہ لگ جائے گا، آپ کے پیسے کوئی لے جائے گا، آپ کو ٹینشنیں آئیں گی، آپ سے لوگ حسد کریں گے. کتنا پیکج آتا ہے اس کے ساتھ، گناہ کے پیسے کے ساتھ. سمجھیں ان باتوں کو. تیسری اور چوتھی، گورنمنٹ شوڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن. ایبسلیوٹلی. ٹک ٹاک شوڈ بی بینڈ. ایگریڈ. کوئی اس میں لچک نہیں ہے. یہ قوم ٹک ٹاک بین ہمیں کرنی پڑے گی اس قوم کے لیے. ٹک ٹاک نے انسٹا. یس، انسٹا چلیں، مے بی ڈیبیٹیبل. انسٹا حرام ہے نا. یا بٹ ٹک ٹاک میں آئی ایم اپ فار اٹ. اس کے بعد تمام دعوی آرگنائزیشنس کو آن بورڈ لیں. گورنمنٹ، علی بھائی گورنمنٹ اگر سوچے نا،
اتنا بڑا گلدستہ گورنمنٹ کے پاس ہے. النور، الہدا، یوتھ کلب، آپ جیسے ٹرینرز، مطلب سب کو اکٹھا کریں اور بٹھائے اور کہ ہم آپ کو آن بورڈ لے رہے ہیں، ہم آپ کو یہ مشن دے رہے ہیں. آپ نے کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹس میں آنا ہے، آپ نے یہ چیزیں سنبھالنی ہیں، آپ نے ٹریننگز کروانی ہے، ٹریننگز ڈیزائن کر کے ہمیں دیں. سب کو آن بورڈ لیں. امام مساجد کو آن بورڈ لیں، انہیں کہیں جمعہ خطبات میں آپ نے یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ فحاشی اور یعنی جو چیزیں پھیل رہی ہیں آپ نے اپنے خطبات کے ٹاپکس کو اس طرح رکھنا. ایف آئی اے کین اوور ٹیک دس. ایف آئی اے نے یہ کیا بھی ایک بار، تمام آرگنائزیشن لاہور کی انہیں بلایا، انہیں وارن کیا کہ پورنوگرافی اس ایکسٹینٹ پہ پھیل رہی ہے کہ اب تو ریلیجس سمبلس کو جو ہے نا وہ سیٹنزم کا جو پورا وہ ایک ہے وہ یہاں پر سینٹرز ہیں جی جی بالکل بڑا کچھ انہوں نے علی بھائی ہمیں بتایا. دیٹ واز ویری میں وہ اسٹوری سن چکا ہوں. بگ شاک. یس یس، کیا کیا یوتھ ہماری کر رہی ہے، سیٹنزم کی طرف جا رہی ہے. تو انہوں نے ہمیں وارن کیا اور تمام آرگنائزیشن کا اس پہ آواز بلند کرے. تو یہ اچھا اسٹیپ تھا. ریلیجس منسٹری کو بیٹھنا چاہیے، پونڈر کرنا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے باقی ایشوز سے اور ان پر آنا چاہیے. ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، پلیز پریکٹیکلی کچھ کرو. تو یہ میری طرف سے کوئی سولوشنز ہے علی بھائی. میں اس میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دو تو میں چیزیں ایڈ کروں. ابھی میں کل ایک میرا سیشن تھا ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. جی جی. تو اس کے سیشن میں اب میری عادت ہے کہ میں آپ شاید پتہ ہے جو کتاب بھی اپنی لکھ رہا ہوں قرآن سننا اینڈ مائنڈ سائنسز. صحیح جی. تو میری عادت ہے کہ میں چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ اگر میں سیرت سے یا قرآن سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. صحیح جی. تو میں نے وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ اپنا نماز جو ہے اس کو پڑھنے میں مجھے بڑا سکون آتا ہے، مزہ آتا ہے. یہ وہ تو اس نے کہا جی سر یہ تو آپ مولویوں والی باتیں کرنے لگ گئے نا داڑھی دیکھ کے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، ڈو یو بلیو کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے؟ ہاں ہاں بالکل کرتا ہے. میں یار تو پھر میں نماز پتہ ہے کیوں پڑھتا ہوں؟ نہیں کہتا آپ کو لالچ ہے نا اس لیے نماز پڑھتے ہیں، جنت کے لالچ میں. میں کہ یار میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے محبوب کو کہوں نا، وہ مجھے کہ آئی لو یو، میں کہوں آئی لو یو ٹو. تو میں 5 دفعہ اللہ کو کہتا ہوں آئی لو یو ٹو. سبحان اللہ. میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں. بیوٹیفل. اب آئی لو یو ٹو کہنے پہ اگر وہ مجھے ڈبل دے رہا تو یار میرا کوئی نقصان کیا ہوا اس کا. اگر میرے دنیاوی محبوب کا عشق میرے لیے بڑھتا ہے تو وہ تو رب ہے نا یار میرا. بالکل ٹھیک. تو آپ اگر آئی لو یو ٹو کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو بات ختم ہوگی وہیں پر. میں یہ کیوں قائل ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا کانسیپٹس تھوڑے سے اس چیز کے جگہ ضروری ہیں. یہ جو آپ نے ابھی گورنمنٹ والی بات کی ہے، میں تو اگین میں بانگے دہل یہ بات کہنے کو تیار ہوں. اینڈ آئی ایم شیور آپ ہم سب کو یہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اسکرین پہ نہیں آنا چاہے گا. آپ نے اپنا اشتہار لگانا ہے. صحیح بات. آپ لگائیں اشتہار، کریں آپ، ہم بیک گراؤنڈ میں آپ کو پورا گائیڈ کریں گے، آپ کی فوج. کیونکہ جو گورنمنٹ کر سکتی ہے، جو فوج گورنمنٹ کے پاس ہے نا، جس یعنی کہ مین پاور، yes they are the ones who can create a change. میں آپ کو یہ جو ایک چیز میں یہاں پہ گڈ نیوز ایک اور دے دوں کہ پاکستان آج بھی ٹاپ 20 میں نہیں آتا پورن واچرز میں. یہ پتا ہے آپ کو اس بات کا؟ اچھا. یہ آج سے 5 سال پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تمام گورنمنٹس نے ایک کام اچھا کیا ہے. صحیح. ہماری فائر والز بہت اسٹرانگ ہے. وی ہیو پروبیبلی دا اسٹرانگسٹ فائر والز ان دا ورلڈ ایون ٹوڈے. یہ نہیں کے باوجود بھی اس لیے ہم لیکن وی آر نمبر 1 آن دا باؤنس ریٹ. یعنی کہ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں، باؤنس بیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں. سو پلیز آپ فائر والز کو کر رہے ہیں، ویری گڈ، آئی ایم ود یو. بٹ جو علی نے آپ نے جس علی نے بات کی ہے، پلیز ریسورسز ہیں، یوز اس. بالکل ہم بیٹھے ہیں. صحیح. اور انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے پورا یقین ہے کہ ایک دفعہ ہم اس سفر پہ نکل گئے. مجھے میں آخری بات کہتا ہوں، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اکیلا آدمی کیا چینج کر سکتا ہے. تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میرے نبی اکیلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جنا اکیلے اٹھے تھے. رائٹ. بالکل ٹھیک. تو اگر 2 ایگزامپلس کافی نہیں ہیں تو ابراہم لنکن بھی اکیلا تھا. مطلب دنیاوی ایگزامپلس بالکل. تو اکیلے موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. مطلب آپ پک کرنا شروع کریں، ان کو مانگا. بالکل. سو اکیلا ہی سب کچھ کرتا ہے. ابراہیم اکیلے تھے، رائٹ. سو ایسا نہیں ہے کہ اکیلا چینج نہیں لا سکتا. بالکل ٹھیک. اکیلا ہی دکیلا بنتا ہے. بالکل ٹھیک. مجھے ہے حکم اعظم. مجھے حکم اعظم. اسی بینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ